حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ پارٹیاں بنا دی جائیں گی مختلف اوصاف کے لحاظ سے۔ ان میں کچھ وہ ہوں گے جن کے پاس برے اعمال ہوں گے، ان میں جو عمل غالب ہوگا اسی اعتبار سے وہ گروہ بنائے جائیں گے۔ مثلا معاذ اللہ زانیوں کا ایک گروہ ہوگا، چوروں کا ایک گروہ ہوگا، اسی لحاظ سے اور دوسری پارٹیاں ہوں گی۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہیں، ان میں جو عمل سب اعمال میں غالب ہوگا اس کے اعتبار سے جماعت بندی کر دی جائے گی۔ مثلا جس شخص کو اپنے اعمال میں نماز سے زیادہ شغف رہا ہے اس کو نمازیوں کی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا، اور جس کو روزہ سے زیادہ شغف رہا ہے اس کو روزے داروں کی جماعت میں شامل کر دیا جائے گا۔ جس میں صدقات کا غلبہ تھا اس کی ویسی ہی جماعت بنا دی جائے گی، اور ہر جماعت لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہوگی۔ جس میں جو عمل غالب رہا ہے اسی انداز سے ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ اسی طرح سے دنیا میں جو اہل مصیبت گزرے ہیں ان کی جماعتیں الگ ہوں گی۔ مثلا نابینا جتنے ہیں ان کی ایک جماعت کی جائے گی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نابینا گزرے ہیں وہ سب ایک جماعت میں ہوں گے، اور ان کا امام بنایا جائے گا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ آخری عمر میں ان کی بینائی زائل ہو گئی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک سفید جھنڈا ہوگا، وہ بجلی کی طرح چمکتا ہوگا۔ حق تعالیٰ ان اندھوں سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہاری آنکھیں چھین لی تھی، ایک بڑی نعمت سے تمہیں محروم کر دیا تھا، مگر تم نے صبر کیا، آج تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نورانی جھنڈا لیے جا رہے ہیں۔ اب تم میرے چہرے اور جمال کو دیکھتے رہو ہمیشہ تک۔ تمہاری بینائی آج کھول دی گئی، اور فرمایا جائے گا کہ عرش کی دائیں جانب میں آ کر قیام کرو، تم ہمارے مہمان ہو۔ ان کے سامنے نعمتیں رکھی جائیں گی۔ خدا کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ میدان محشر بپا ہے، مخلوق کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور یہ نابینا لوگ کھلی ہوئی آنکھیں اور اللہ کے یہاں مہمان ہوں گے اور نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو جب ان نابینا حضرات کی جماعت اس شان سے آئے گی اور حق تعالیٰ ان سے کلام فرما کر مہمان بنائیں گے، ٹھیک اسی وقت میں علماء کی جماعت آگے بڑھے گی، اور علماء کہیں گے ہماری ہی تلقین سے اور ہمارے ہی بتانے کی وجہ سے انہوں نے صبر کیا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اور ان اندھوں کو عرش کے بائیں جانب جگہ دے دی گئی۔ حق تعالیٰ ان نابینا حضرات سے فرمائیں گے کہ انہیں کہنے دو تم آؤ عرش کی دائیں جانب، نعمتیں کھاؤ، علماء کو وہیں کھڑے رہنے دو۔ اس کے بعد بلایا جائے گا ان کو جو جذام کے مرض میں مبتلا تھے کہ دنیا نے ان کو اچھوت بنا دیا تھا۔ محشر کے دن ان کے بدن 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کا امام بنایا جائے گا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور ان کو سبز جھنڈا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور بہت بیماریاں سہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی عرش کی دائیں جانب میں آ جاؤ۔ پھر علماء ابھریں گے کہ ہمارے ہی کہنے سے تو انہوں نے صبر کیا، اور دل میں تسکین پیدا ہوئی، اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اندھوں کو بھی بٹھا دیا اور کوڑھیوں کو بھی بٹھا دیا، اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہنے دو تم ان علماء کو، تم آگے چلو۔ اسی طرح سے معاملہ ہوگا، اور اہل مصیبت کا جب یہ نمٹ جائیں گے، پھر حق تعالیٰ علماء کو خطاب فرمائیں گے کہ کیا تم صرف نعمتیں ہی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے تھے کہ صرف اپنی ذات کا ہی نفع ڈھونڈو؟ نہیں، بلکہ تم بھیجے گئے تھے دنیا کی ہدایت کے لیے۔ یہاں لوگوں کی شفاعت کرو کھڑے ہو کر، جب سب کو بخشوا لوگے تب تم آگے بڑھنا۔ تم اپنے کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ دنیا کے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے تھے کہ دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچاؤ۔ اس وقت ان کا رتبہ ظاہر ہوگا، وہ شفاعتیں کریں گے، اور لاکھوں آدمی ان کی شفاعت کی بدولت بخشے جائیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے
کہ اب تم نے اپنا کام پورا کیا ہے، دنیا میں ہدایت کی، یہاں شفاعت کی۔ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، یہ تمہارا کام نہیں تھا۔ تمہارا کام یہ تھا کہ دنیا کو سب کچھ ملے اور تم الگ کھڑے رہو، اس کے بعد تمہیں اجر ملے۔ تو بہرحال یہ جو دائیں جانب والے ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے پہلو میں جنہیں جگہ ملے گی۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کو عقیدہ کی آنکھ سے دیکھا تھا، قبر میں اس کے جلوے دیکھے، میدان محشر میں اس کی تجلی دیکھی، اور آخر میں جا کر مل جائیں گے، عرش کی دائیں جانب حق تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ جائیں گے۔